آسمان گڑھ قلعہ یا آسمان گڑھ محل حیدرآباد میں واقع ہے۔ اس نام کا لفظی ترجمہ آسمان میں گھر ہے کیونکہ محل ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے۔ حال ہی میں اسے بچوں کے اسکول میں تبدیل کر دیا گیا جسے سینٹ جوزف پبلک اسکول کہا جاتا ہے۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے ملک پیٹ میں واقع آسمان گڑھ محل ریاست حیدرآباد کے پائے گاہوں سے تعلق رکھنے والے محل تھا۔ محل کو انٹیاج کی جانب سے ورثے کا ڈھانچہ قرار دیا گیا تھا۔ آسمان کا مطلب اسکائی اور گڑھ کا مطلب گھر ہے کیونکہ محل ایک پہاڑی پر بہت اونچا واقع تھا۔ محل نے ایک میوزیم کی میزبانی کی جس میں آثار قدیمہ کے آثار موجود تھے۔ اس کے بعد ایک مختصر مدت کے لیے یتیم خانے میں تبدیل ہو گیا۔ محل کو فی الحال ایک اسکول میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ملک پیٹ میں ٹی وی ٹاور کے قریب واقع آسمان گڑھ محل کی تعمیر 1885 میں پائیگاہ نوبل سر عثمان جاہ نے کروائی تھی۔ ورثے کے ڈھانچے کے بڑے حصوں کو 2021 میں اسکول کے حکام نے اس سے ملحقہ ڈھانچہ بنانے کے لیے منہدم کر دیا تھا۔ آسمان گڑھ محل ایک پہاڑی پر واقع ہے جس سے ارد گرد کے جنگل کا ایک شاندار نظارہ ملتا ہے جو نظام اور اس کے درباریوں کے لیے شکار کے تحفظ کا کام کرتا تھا۔ نظام اس چھوٹے قلعے سے اس قدر مشہور ہوا کہ اس کا باقاعدہ دورہ ہو گیا۔ سر عثمان جاہ نے بالآخر اسے نظام کو دے دیا۔ اسے ذاتی طور پر ڈیزائن کیا گیا اور حیدرآباد ریاست کے سابق وزیر اعظم سر عثمان جاہ نے 1885 میں تفریح کے لیے ایک پہاڑی پر بنایا تھا۔ ان کا تعلق پائیگاہ خاندان سے تھا۔ اس نے آسمان کے قریب گھر بنانے کا اپنا خواب پورا کیا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ گولکنڈہ قلعہ کی طرف جانے والی عمارت کی تہہ خانے میں ایک سرنگ یعنی زیر زمین راستہ ہے۔ کافی عرصے سے غیر استعمال شدہ یہ محل برلاؤں کو لیز پر دیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اپنا آثار قدیمہ کا میوزیم واقع تھا۔ 4 دہائیوں سے زائد عرصے کے بعد برلا میوزیم منتقل ہو گیا اور اب یہ عمارت سینٹ جوزف ایجوکیشن سوسائٹی کے زیر انتظام ہے جس نے سال 2000 میں عمارت خریدی تھی۔ انہوں نے ولا کے سامنے ایک نئی 4 منزلہ عمارت کا اضافہ کیا۔ یہ گوتھک فن تعمیر پر مبنی ہے اور یہ ایک یورپی قرون وسطی کے قلعے کی شکل میں ہے۔ آسمان گڑھ محل کی گرینائٹ کے برج اور محراب والی کھڑکیاں نمایاں ہیں۔ گوتھک طرز کا ایک گرینائٹ ڈھانچہ کمپیکٹ عمارت تکنیکی طور پر محل کے طور پر اہل ہونے کے لیے بہت چھوٹی ہے۔ یورپی قلعے کو تو چھوڑ دے جس نے بلا شبہ اس کی تعمیر کو متاثر کیا۔ ایک محل کے طور پر اس کے دعوے کو اس تعمیراتی انداز اور اونچے چبوترے پر بلند مقام کی وجہ سے درست قرار دیا گیا ہے۔ داخلی دروازے تک سادہ سی متوازی سیڑھیوں کا ایک جوڑا پہنچتا ہے جو ایک برآمدے کی طرف جاتا ہے جس میں پتلے کورنتھیائی کالموں سے پینٹ شدہ محرابیں نکلتی ہے۔ پینٹ شدہ محراب کو کھڑکی کے سوراخوں میں دہرایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ تعمیراتی عناصر میں سب سے زیادہ نمایاں بھی ہے۔ جب 7ویں نظام میر عثمان علی خان کو محل وراثت میں ملا تو اس نے شاہی دستار پگڑی کی شکل میں ایک منفرد محراب والا گیٹ شامل کیا جسے حیدرآباد کے درباری لباس کا سر کے پوشاک کا حصہ اور ریاست کی علامت تھا۔ نیہا خان کی یہ خاص رپورٹ۔